اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ عربی دان ہیں وہ اس الہ کے معنی اور مفہوم سے واقف ہیں، اس لیے وہ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اور جو لوگ اجمی ہیں وہ الہ کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھتے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، شرک کی جتنی بھی قسمیں نظر آتی ہیں، جتنے بھی عرب ممالک ہیں جہاں لوگوں کو قرآن پڑھتے ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، یا حدیث پڑھتے ہی انہیں سمجھ آ جاتی ہے، مزید تشریح تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں یہ جھنڈیاں مزار یہ تماشے کم ہیں۔ کیوں؟ وہ الہ کا معنی اور مفہوم خوب سمجھتے ہیں۔ ہماری مصیبت یہ ہے، ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اب کرتے ہیں ترجمہ، لا نہیں کوئی، الہ معبود، الا مگر اللہ۔ اب معبود کیا ہے یہ ہمیں سمجھو نہیں، معبود کو سمجھانے کے لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں نہیں کوئی عبادت کے لائق، نہیں کوئی عبادت کے لائق۔ اب عبادت پھر عربی ہے، تو ہمیں کیا پتہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر اللہ۔ جب تک اس عبادت کے معنی اور مفہوم کو خوب ہم سمجھ نہ لیں، اس وقت تک الہ اور اللہ اور کلمہ طیبہ کا سمجھنا آسان نہیں ہے۔ جب تک ہم عبادت کے معنی اور مفہوم کو سمجھ نہ لیں۔ بورڈ پہ میں نے سبق لکھا ہے، دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے، اور آج سے قرآن مجید کی تائید اور آگے بہت ساری آیتیں آپ کو جب دکھاؤں گا تو یہ چیز ازبر ہو جائے گی
نماز عبادت ہے، عبادت کی ایک قسم ہے، روزہ عبادت کی ایک قسم ہے، زکوٰۃ عبادت کی ایک قسم ہے، تعریف نہیں ہے۔ نماز عبادت کی ایک قسم ہے لیکن تعریف ہو نہیں ہے۔ صفا مروہ یہ سعی عبادت کی ایک قسم ہے لیکن تعریف ہو نہیں۔ ہم عبادت کی ایسی تعریف کریں جو عبادت کی تمام اقسام پر فٹ بھی آئے، تمام اقسام پر فٹ بھی آئے اور اس کو عبادت کہا بھی جائے۔ اور یہ کوئی نہ میری تحقیق ہے نہ میرے بڑوں کی، یہ حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ ابن قیم اور علامہ ابن تیمیہ، ان دو حضرات نے رب کی توحید کے لیے وہ کام کیا کہ رہتی دنیا ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، علمی دنیا۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ تعظیم عبادت بنے گی۔ اب میں ایک بار دہراؤں گا، پھر آپ سب سے میں سنوں گا بھی، سمجھ آ گئی نا؟ ہر وہ تعظیم عبادت بنے گی جس تعظیم کے پیچھے دو عقیدے اور دو نظریے ہوں۔ ہر وہ تعظیم عبادت بنے گی جس تعظیم کے پیچھے دو عقیدے اور دو نظریے شامل ہوں۔ نمبر ایک، جس ذات کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ ذات میرے حالات سے واقف ہے۔ میں جس ذات کی تعظیم کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، وہ میرے حالات سے واقف ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اسے نہیں دیکھ رہا۔ ظاہری آنکھ دنیا کی رب کو دیکھ ہی نہیں سکتی، اس لیے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے حالات سے واقف ہے، لیکن میں اسے، میری زندگی کا کوئی لمحہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اس کو اور آسان عام فہم الفاظ میں کہ جس ذات کی میں تعظیم کر رہا ہوں وہ ذات عالم الغیب ہے۔ جس ذات کی میں تعظیم کر رہا ہوں وہ ذات کیا ہے؟ عالم الغیب ہے۔ یہ پہلا نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ، جس ذات کی میں تعظیم یا عبادت کر رہا ہوں وہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہ مختار کل ہے، متصرف الامور ہے، میرے حالات کو تبدیل کرنے پہ وہ قادر ہے، میری مشکل کو ٹالنے پہ وہ قادر ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے نا مختار، جس کے پاس اختیارات ہوں۔ ہر وہ تعظیم عبادت بنے گی جس تعظیم کے پیچھے دو عقیدے اور دو نظریے ہوں۔ پہلا نظریہ یہ، جس ذات کی میں تعظیم کر رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقف ہے۔ دوسرے میں، جس کی تعظیم کر رہا ہوں وہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ دہرائیں جی، ہاں جی، ہاں جی، ہر وہ تعظیم عبادت بنے گی، ہر وہ تعظیم عبادت بنے گی جس کے پیچھے دو عقیدے اور دو نظریے شامل ہوں۔ ایک، جس ذات کی میں تعظیم کر رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقف ہے، وہ میرے حالات سے واقف ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اسے نہیں دیکھ رہا۔ اور دوسرے، جس ذات کی میں تعظیم کر رہا ہوں وہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے، اس کے پاس ہر طرح کے اختیارات و حاصل ہیں۔ جہاں یہ دو عقیدے اور دو نظریے شامل نہ ہوں
بندہ وہی عبادت والے اعمال ہی کرتا رہے، وہ عبادت نہیں بنیں گے، وہ عبادت نہیں بنیں گے۔ عبادت یہ دو عقیدے اور دو نظریے اس عمل کو عبادت بنائیں گے۔ آئی سمجھ میری بات؟ والد کے سامنے دوزانو بیٹھنا، والدہ کے سامنے دوزانو بیٹھنا، استاذ کے سامنے دوزانو بیٹھنا، مجلس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دوزانو بیٹھنا، یہ ادب ہے۔ یہ کیا ہے؟ ادب ہے۔ تشہد کی حالت میں دوزانو بیٹھنا عبادت ہے۔ اب بیٹھا وہاں بھی دوزانو ہے، بیٹھا یہاں بھی دوزانو ہے۔ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ استاذ کے سامنے دوزانو بیٹھا اور استاذ کی عبادت کر رہا ہے۔ وہ استاذ کی عبادت نہیں بنے گا، وہ ماں کی عبادت نہیں بنے گا، وہ باپ کی عبادت نہیں بنے گا۔ کیوں؟ وہاں وہ دو عقیدے اور دو نظریے شامل ہو نہیں ہیں۔ اب یہ تشہد کی حالت میں جو دوزانو بیٹھا ہے، اب بیٹھنے والے کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میں جس ذات کے سامنے دوزانو بیٹھا ہوں وہ ذات میرے حالات سے واقف ہے، اس لیے میں درود شریف پڑھتا ہوں تو میرے اس درود شریف کو وہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اور جو میں دعا مانگ رہا ہوں اس دعا کو قبول بھی کرتا ہے۔ اور ماں باپ یا استاد سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہاں یہ دو عقیدے اور دو نظریے شامل ہو نہیں، بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں اب قرآن کی آپ کو ذرا سیر کرانے لگا ہوں۔ الہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ جب نکالیں گے نا تو قرآن کی سیر کے بعد بھی قرآن بھی یہی کہے گا، واقعی یہ الہ کے اندر یہی دو صفتیں ہوتی ہیں، جو متصرف الامور ہو یعنی اختیارات اس کے پاس ہوں، اور الہ وہ ہوتا ہے کہ جو نفع اور نقصان کا مالک ہو، اور الہ وہ ہوتا ہے جو حالات سے واقف ہو۔ یہ جو کہا نا حالات سے واقف ہو، لوگ کہتے ہیں ہم قبروں کے پاس جائیں، دوزانو بیٹھیں، ہماری وہ پکار سنتے ہیں، ہماری وہ پکارو سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، فوت شدہ بندے کے قبر کے کنارے پہ بیٹھ کر دوزانو بیٹھنا اگر اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ بیٹھا جائے کہ میں یہ جو بیٹھ گیا ہوں قبر والا میرے حالات سے واقف ہے، یا اب میں جو اس سے مانگ رہا ہوں وہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے، تو یہ دونوں صفتیں اصل میں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ اب یہ دو صفتیں اللہ کی مخلوق میں اگر کسی نے مانی ہیں تو سمجھو کہ اس نے الہ بنا لیا اس مخلوق کو، اور کلمے میں کہا تھا لا الہ الا اللہ، کلمے میں کہا تھا لا الہ الا اللہ۔ اب رب جو سنتا ہے وہ بغیر وسیلوں کے، بغیر واسطوں کے، براہ راست سنتا ہے۔ پیر صاحب سامنے بیٹھے ہیں، مرید اس کے آ کر کے حضرت آپ ہمارے لیے دعا کریں، یہ دعا کا کہنا بھی جائز ہے، بڑوں سے دعا کروانی چاہیے، بزرگوں سے دعا کروانی چاہیے، استاد سے دعا کروانی چاہیے۔ اب یہ جو آمنے سامنے بیٹھ کے دعا کروائی جا رہی ہے، اس میں وہ عقیدہ اور وہ نظریہ تو شامل نہیں ہے نا۔ بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے،
ہاتھ اٹھائی دعا کر دی، قبول کرنے والا کون ہے؟ نفع دینے والا کون ہے؟ نقصان دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ میرا کام تھا دعا کرنا، ہاتھ اٹھانا اور اٹھا دیا۔ اچھا، پیر صاحب ہیں کراچی میں یا ہندوستان میں، ان کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس بھی موبائل ہے، درمیان میں ایک آلہ ہے سم، وہ ڈال کر پیکج لگا کر آپ پیر صاحب کو کال کرتے ہیں، مرشد رمضان کے دن ہے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے۔ درمیانے جی تو دی بنو، سمجھ آ گئی نا؟ پہلے دن ہی اتنے فتوے نہ لگاؤ، جائز ہے، سمجھ آ گئی نا؟ جائز ہے۔ کیوں؟ یہ براہ راست نہیں ہے، درمیان میں ایک وسیلہ ہے، آلہ، وہ ہے موبائل، سگنل، سم، جو ان کی آواز کو وہاں تک پہنچا رہا ہے اور وہ آواز سن رہا ہے۔ اب سن کر وہ دعا مانگتا ہے، قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اچھا، سم نکال دو، سم نکال دو۔ سم نکالنے کے بعد جس طرح سم نہ بھی نکالیں، سگنل درمیان میں ڈراپ ہو جائیں تو بندے کی کال مل سکتی ہے، رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس طرح رابطہ منقطع ہو جائے، موبائل نہیں ہے، سم نہیں ہے، ایک بندہ یہاں کہتا ہے یا معین الدین چشتی پار لگا دے تو میری کشتی، درمیان میں سم بھی نہیں ہے جو آواز پہنچائے۔ بندہ زندہ ہے، کراچی میں موجود ہے یا راول پنڈی میں موجود ہے، پنڈی بہت دور ہے، فیض 1 میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں کہتا ہوں حضرت جی امداد کن، امداد کن، ہر غم آزاد کن، کیا یہ جائز ہے؟ کیوں؟ ہاں جی، یہی بات میں سمجھانا چاہتا تھا، یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ براہ راست سننے والا کون ہے؟ اللہ، بغیر وسیلوں کے، بغیر واسطوں کے سننے والا ایک اللہ ہے، اور اس کے علاوہ مخلوق محتاج ہے۔ ہر ایک کے حالات سے واقف کون ہے؟ اللہ۔ اب جو کراچی میں بیٹھا ہے وہ میرے حالات سے واقف نہیں ہو سکتا۔ جب وہ میرے حالات سے واقف نہیں ہے تو میں اس کو پکاروں گا تو اسی کا نام تو شرک ہے۔ وہ میرے حالات سے واقف نہیں ہے اور واقف ہو بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ ہر ایک کے حالات سے ہر وقت واقف کون ہے؟ اللہ۔ اب قرآن کی ان آیتوں کی طرف میں ترجمہ کرتا جاتا ہوں اور آپ کو یہ باتیں سمجھ آتی جائیں گی۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے؟ خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو۔ سوال کیا جا رہا ہے، بتاؤ مجھے کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا تمہارے لیے یا برسائے تمہارے لیے آسمان سے ماءً، پانی۔ کون ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کی، اور کون ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائی؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، فَأَنبَتْنَا، پھر ہم نے اگائے، بِهِ، اس پانی کے ذریعے، حدائق، باغات، ذات بہجہ، رونق والے۔ کون ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کی؟
پھر اس کے بعد بارش برسائی، بارش برسا کر زمین میں اللہ پاک نے باغات پیدا کیے، ان میں ہریالی، ان میں سبزہ، ان میں پتے، ان میں خوبصورتی، یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ممکن نہیں، ما کانا کا منع کر رہا ہوں میں، ما کانا یہ ممکن ہی نہیں ہے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، کہ ان تنبتوا شجرہا، تم باغات خاک پیدا کرو گے، تم نہروں کا نظام خاک چلاؤ گے، بارش تم خاک برساؤ گے، زمین و آسمان پیدا کرنا تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ما کان لکم تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے، ان تنبتوا شجرہا کہ تم ایک درخت بھی پیدا کر سکو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تم ایک درخت بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ان تنبتوا شجرہا کہ تم درخت پیدا کرو، درخت پیدا کرو نا، تو ایک درخت بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کیا جائے درخت پیدا کرنا، پھر کئی درخت پیدا کرنا، پھر کئی اقسام کے درخت پیدا کرنا، پھر اس کی انگوریاں نکلنی، پھر موسم بہار آئے پرانے پتے گرا دینا، نئے پتے آ جانا، پھر اس کے بعد اس پہ پھول کا لگنا، پھول میں خوشبو ڈالنا، پھر اس کو گرانا، پھر اس پہ تازہ پھل لگانا، یہ سارے کام اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ الہ مع اللہ، پڑھیں ترجمہ جی آپ، الہ مع اللہ، یہ سارے کام کرنے والا میں اور الہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے کام تو کروں میں اکیلا، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے جو یہ کام کر سکے؟ تو ابو جہل نے بھی کہا تھا اللہ ایک کام تو ہی کا رکھ لے۔ ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں، یہ کام ہمارے بڑوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ نہیں۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ قوم ہے یعدلون، حق سے ہٹنے والے، یعدلون حق سے ہٹنے والے، یا دوسرا معنی کریں گے یعدلون برابر، غیر اللہ کو، معبودوں کو رب کے ساتھ برابر کرنے والے، عدل سے لیں تو یعدلون، عدل سے اگر لیں تو پھر معنی ہوگا برابری۔ اچھا رب کے ساتھ مخلوق کو برابر کر رہے ہیں، مخلوق کی حالت کیا ہے؟ ایک تنکا بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگلا جملہ، امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے جس نے بنایا زمین کو قرارن، ٹھہرنے کی جگہ، بچھا دیا، آسانی کے ساتھ چلو پھرو گھومو، کھدائی کرو، بٹھے بناؤ، اینٹیں بناؤ، پھر مکان بناؤ، پلازے بناؤ، مارکیٹیں بناؤ، تہخانے کھودو، روڈ بناؤ، بچھا دیے نا رب نے، انسان کے تابع کر دیے زمین کو۔ کون ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو قرارن، ٹھہرنے کی جگہ، اور وجعل خلالہا انہارن، کون ہے جس نے بنایا تمہارے لیے خلالہا انہارن، اس زمین کے درمیان نہریں جاری کر دی، نہروں کا نظام ہے، دریا ہیں، سمندر ہیں، پانی ہے، یہ ایک نظام اللہ پاک نے۔ وجعل لہا رواسیہ، جب زمین کو پیدا کیا تو یہ ہچکولے کھا رہی تھی، تو رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے اس پہ پہاڑ، بوجھ، رواسیہ کہتے ہیں بوجھ کو، پہاڑ میخوں کا کام کر رہے ہیں اور زمین کی حرکت رک گئی۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور رکھ دیے، بنا دی ہم نے، البحرین دو سمندروں کے درمیان، حاجزن پردہ، دو دریا، ایک میٹھا ایک کڑوا، ایک کھارا اور ایک میٹھا، ایک کا رنگ سبز
اور دوسرے کا پانی کی طرح سفید، دونوں کے درمیان ایک نہ نظر آنے والا پردہ ہے، ایک میٹھا ہے دوسرا کھارا ہے، ایک کا پانی آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے اترنے والا اور دوسرے کو چکھیں تو پی بھی نہیں سکتا، درمیان میں پردہ حائل ہے، میٹھے کو کھارے کے ساتھ ملنے نہیں دے رہا اور کھارے کو میٹھے کے ساتھ ملنے نہیں دے رہا۔ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ سارے کام کرنے والا اِلٰہٌ مع اللہ، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ امن یجیب المضطر، بڑی عجیب آیت ہے یہ، امن بلا ہے کوئی، یجیب جی کر کے جواب دے، المضطر لاچار مجبور کی فریاد، اذا دعاہ جب وہ اسے پکارے، بھلا کون ہے جو پکاروں کو سنتا ہے، مجبوروں کی لاچاروں کی فریاد کو؟ اللہ کے علاوہ لاچاروں کی مجبوروں کی فریاد سنتا ہے کوئی؟ سن سکتا ہی نہیں ہے، سن سکتا ہی نہیں ہے۔ تعلیمی زمانے میں ایک پمفلٹ میں نے گجرانوالہ میں دیکھا تھا، غیر اللہ کو پکارنے والوں کے لیے 10 سوالات، شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو، غیر اللہ کو پکارنے والوں تم سے ہم 10 سوالات کرتے ہیں۔ تھوڑا سا نقشہ میرے ذہن میں ہے، ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو، پکارنے والی ہے ساری دنیا، اور جو صاحب قبر ہیں انہیں آتی تھی 1 یا 2 زبانیں، انہیں آتی تھی 1 زبان یا 2 زبانیں۔ اب میرے سامنے کوئی بندہ پشتو بولے گا، ٹھیک ہے، تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ یہ گالیاں دے رہا ہے، مجھے کیا پتا وہ کیا مانگ رہا ہے، مجھے کیا پتا وہ کیا مانگ رہا ہے۔ اور ایک لطیفہ یہ، کسی بندے کو کسی نے کہا کہ بھائی دوسری شادی کے لیے وظیفہ، تو وہ وظیفہ پڑھتا رہا، وظیفہ پڑھتا رہا، 6 ماہ سال کے بعد اس کو پتہ چلا یہ جو میں وظیفہ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں یہ عربی ترانہ ہے، یہ عربی ترانہ ہے۔ کسی کو کیا پتا یہ عربی ترانہ ہے یا وظیفہ ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اس وقت زبان فارسی تھی یا عربی، انہیں کیا معلوم پنجابی کیا ہوتی ہے، اور پنجابی مانگنے والا رب سے ان سے کہتا ہے ٹھیک ہے یا یارویں علیہ میرا بیڑا تو پار کر دے۔ اب وہ اس زبان کو ہی نہیں سمجھتے۔ اچھا، دنیا میں بندہ کسی کے در پہ جاتا ہے نا، وقت لے کے جاتا ہے نا، کوئی آرام کا وقت بھی تو ہوتا ہے نا، دن کو قیل اللہ، فجر کے بعد آج کل فجر اللہ بھی ہوتا ہے، رات کو قوم جاگتی ہے اور فجر کے بعد فجر اللہ کرتی ہے، اور پھر اس طرح رات دن کا یہ سارا سلسلہ ہی بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ صاحب قبر آرام کس وقت کرتے ہیں؟ اگر کسی کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہماری پکاروں کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ترتیب بنائی ہوئی ہے ہماری مرادیں وہ پوری کرتے ہیں، تو ترجمان کتنے رکھے ہوئے ہیں؟ بیک وقت وہ پشتو والے کی زبان بھی سمجھ رہے ہیں، پنجابی والے کو بھی جواب دے رہے ہیں، انگلش والے کو بھی جواب دے رہے ہیں۔ عقل میں ہاتھ مارو یار۔ امن کون ہے، یجیبو جو جی کر کے جواب دیتا ہے، المضطر مضطر کی پکار کو، اذا دعاؤ جب وہ پکارے، ویکشف السوء اور پھر دور بھی کر دیتا ہے اس تکلیف کو، ویجعلکم خلفاء الارض اور بنایا جس نے تمہیں نائب زمین میں۔ کیسے؟ دادا باپ پوتا، دادا فوت ہوا،
ڈیتھ سرٹیفکیٹ لیا، زمین کے انتقال، ان کا کام ہو گیا، اب باپ کے نام آ گئی، باپ نے اپنی زندگی گزاری، آگے پوتے کے نام ہوگی، اور اس طرح انتقال در انتقال یہ سلسلہ چل رہا، ایک کے بعد دوسرا خلیفہ۔ یہ نائب اور خلیفہ بنانے والا کون ہے؟ اور درمیان میں کسی کی نسل یا نسب ختم کر دے، کون ہے جو اس نسب کو آگے چلائے؟ کتنے لوگ ہیں ان کی اولاد نہیں ہوتی، اب وہ جو ایک سلسلہ چل رہا تھا وہ آ کے منقطع ہو گیا، اب 1 صدی کے بعد ان کو نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو تمہیں راہ دکھائے ظلمات البر والبحر، خشکی کے اندھیرے اور تری کے اندھیرے۔ خشکی کے اندھیرے، جنگلوں میں چلا گیا، صحرا میں چلا گیا، پھر وہاں ستاروں کے ذریعے لوگ رستے تلاش کرتے تھے، اسی طرح سمندر میں چلا گیا، جس طرح کشتیاں ان کی ایک رستہ ہے چلنے کا، وہ اپنی لائن میں وہ گھومتی ہیں، تو یہ ان اندھیروں میں یہ کشتیاں چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، کون ہے جو چلاتا ہے ہوا، بُشْرًا بَيْنَ يَدَيِّ رَحْمَةٍ، بارش سے پہلے خوشخبریاں لے کے آتی ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اچانک بارش آ جائے، اچانک بارش، کوئی ماحول نہ بنے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، بارش سے پہلے تھوڑی سی ہوا چلتی ہے، پھر تھوڑے سے بادل بنتے ہیں، آدھا پونا گھنٹہ 2 گھنٹہ، اور اگر لمبی مدت بارش ہونی ہے تو پہلے بادل بھی اتنی دیر ہو ڈیرا لگائے رکھتے ہیں، پھر بارش برسنا شروع ہوتی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں اچانک ہو، کپڑے باہر ڈالے ہوئے ہیں وہ گیلے ہو جائیں، بندہ رستے میں ہے ادھر ہی گیلا ہو گیا، اور اسی طرح ڈنگر باہر باندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ادھر ہی گیلے ہو گئے۔ اللہ نے کہا ہوا چل پڑی ہے، ذرا انتظار کرو، بارش برسنے والی ہے، لہٰذا ڈنگر اپنے اندر بدھ لو، کپڑے اپنے اٹھا لو، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، اور باہر جو چیزیں خشک کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، دوبارہ بھیگنے اور گیلی ہونے والی ہیں، ان کو اٹھا لو۔ یہ ہوا اور یہ خوشخبریاں بارش سے پہلے چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ سارے کام کرنے والا اللہ۔ تعالی عما یشرکون، بہت بلند ہے ہوئے جن کو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اس کی ذات بہت بلند ہے۔ امن، بس تھوڑا سا رہ گیا، بھلا کون ہے؟ یبدأ الخلق، جس نے پہلی بار ابتدا کی تخلیق کی بغیر نقشے کے، پہلی بار جس نے پیدا کیا۔ چائنا کی بنی ہوئی چیز کی نقالی پاکستانی بہت ماہر ہیں، ہر چیز کی نقالی ہم کر لیتے ہیں، لیکن کمال تو اس کا ہے نا جس نے پہلی بار بنایا۔ اللہ کہتا ہے میں نے ہر چیز کی تخلیق پہلی بار کی، اور بغیر کسی کے مشورے سے کی، اور بغیر کسی کی نگرانی میں کی، مجھے اس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ امن یبدأ الخلق، بھلا کون ہے جس نے پہلی بار پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر اس کو لوٹائے گا، اور ومن یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جس نے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا آسمان سے اور زمین سے، آسمان سے بارش برسا کر اور زمین پہ فصلیں اگا کر۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ آیتیں کتنی ہو گئیں جی؟ 5، 1 2 3 4 اور یہ 5۔ اگلی آیت کا جو ٹکڑا ہے نا وہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ سارے کام کرنے والا میں، مجھے چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ جانے والے، مجھے چھوڑ کر تو جو کہہ رہا ہے میری سنتا نہیں، فلاں کی موڑتا نہیں، اور بیٹے لینے کے لیے تو کسی غیر کے در پہ جا رہا ہے، بیٹیاں لینے کے لیے تو کسی غیر کے در پہ جا رہا ہے، رزق میں برکت کے لیے تو کسی غیر کے در پہ جا رہا ہے، جانے والے جا، ہم تجھے نہیں روکتے۔ اتنا سوال تو ہم کر سکتے ہیں نا،
میں رب ہو کر اپنی قدرتوں کی 5 دلیلیں دے رہا ہوں۔ میں الہ اس لیے ہوں، آسمان میں نے پیدا کیا، زمین میں نے پیدا کی، تخلیق کائنات میں نے کی ہے، بارش کا نظام میں نے چلایا ہے، یہ سارے کام میں نے کیے۔ غیر اللہ کو پکارنے والے، میں تیرے سے صرف ایک دلیل مانگتا ہوں غیر اللہ کی پکار کی، اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرنا۔ کل میرے محبوب فرما دیجئے، ہاتو برہانکم، واہ قرآن، ہاتو برہانکم، لے آؤ دلیل، برہان کہتے ہیں دلیل کو، ہاتو کوئی ہے دلیل تو لے آؤ، برہان دلیل، ان کنتم صادقین، اللہ اکبر اللہ اکبر، تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آؤ نا۔ غیر اللہ کو پکارنے والوں کے پاس کوئی دلیل ہو نہیں ہے، کوئی دلیل غیر اللہ کو پکارنے والوں کے پاس ہو نہیں ہے۔ تو میرے پیارے نبی پھر اگلا اعلان بھی کر، اب تک الہ کی پہلی صفت کا ذکر ہوا، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب دوسری صفت بیان ہو رہی ہے، کل میرے پیارے نبی اب اگلا اعلان کر، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، لا یعلم کوئی بھی نہیں جانتا، من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں کے غیب اور زمین کے غیب، الا اللہ سوائے اللہ کے، آسمان اور زمین کے غیب اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ جن کے پاس تم جاتے ہو، اپنی مرادیں لے کے جاتے ہو، سنو ان کی حالت یہ ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ ہم قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، انہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ ہم قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ بہرحال الہ کا معنی معبود، معبود جس کی عبادت کی جائے، عبادت 2 نظریوں اور 2 عقیدوں کے ساتھ عبادت کی جائے تو وہ عبادت بنے گی۔ نمبر 1، جس ذات کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ ذات میرے حالات سے واقف ہے، اور دوسرے میں جس ذات کی عبادت کر رہا ہوں وہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اور یہاں دونوں صفتیں آ گئیں، اوپر پچھلی 5 آیتوں میں نفع اور نقصان کا مالک ہونا کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اور دوسری صفت آخر میں بیان کر دی، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ جو کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ ہدایت پہ استقامت نصیب فرما دے، رب تعالی القلب نصیب فرما دے۔ اللہ ہم سب کے حالات سے آپ واقف ہیں، ہمارے آپ عالم الغیب ہیں، مولا کریم آپ ہمارے مختار ہیں، اللہ آپ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے، اللہ ہماری ساری مشکلوں کو دور فرما دے، سب کے لیے حلال رزق کشادہ فرما دے، حرام سے سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما دے۔ چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اللہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، بابرکت گھڑیاں ہیں، صبح کا وقت ہے، اللہ ہم سب کی بخشش کے فیصلے فرما دیں۔ اللہ ہم آپ سے بخشش مانگتے ہیں، آپ سے آپ کی رضا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں یہ چیزیں نصیب فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں محبت نصیب فرما دے، محبت کا جو معیار ہے وہ اطاعت رسول نصیب فرما دے، ماں باپ کی تابعداری نصیب فرما دے، ماں باپ کی نافرمانی سے محفوظ فرما دے، ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو مغفر فرما دے، زندہ ہیں تو خدمت سے راضی رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے، اپنا محتاج رکھ، مخلوق کی محتاجی سے اللہ محفوظ فرما دے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔